یہ بھی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ اسماء کا یہ علم دیا جا رہا تھا، یعنی اشیاء کی خاصیتوں کا علم، ان کے ناموں کا علم، طبائع اور مزاجوں کا علم، کیفیات کا علم، جس وقت یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا یا سکھایا جا رہا تھا، اس وقت میں فرشتے موجود تھے، وہ بھی سن رہے تھے، لیکن چونکہ انسان کی طبیعت اور مزاج ان چیزوں کو سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی فہم ایسی بنائی کہ اس کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا اور یاد بھی کر سکتا تھا۔ لیکن فرشتوں کی طبیعت اور مزاج بالکل مختلف ہے، وہ ان باتوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ تعلیم کے وقت میں وہ بھی موجود تھے، لیکن وہ نہ اس کو پوری طرح سمجھ پائے، نہ ان کو یاد رکھ پائے، اور نہ ان کو ہضم کر پائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دکھانے کے لیے یہ کہا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھا دیے اور پھر ان کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تم ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، یعنی جن چیزوں کے نام ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں، اور اس میں پورا علم اسماء داخل ہے، جس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت میں نے پہلے کی ہے۔ تو یہ علم جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وہی ذرا تم بھی تو دوہرا کے بتاؤ، ہاں ان کے نام تو ہمیں بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی شخص کوئی بات، کوئی واقعہ بتا رہا ہو، تو اس واقعے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آئندہ کی کوئی خبر دے رہا ہو تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ فرشتوں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ ایسے شخص کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ در حقیقت مقصود اعتراض نہیں تھا، بلکہ سوال تھا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس میں سچے یا جھوٹے ہونے کا بظاہر سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کوئی لفظوں میں دعویٰ نہیں کیا تھا، یا لفظوں میں کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا تھا، یا پیشین گوئی نہیں کی تھی لفظوں میں کہ جس کو واقعتاً پیشین گوئی کہا جا سکے یا جس کو کوئی دعویٰ کہا جا سکے، لیکن بہرحال ان کے اس جملے میں یہ دعویٰ پنہاں تھا، یعنی دعویٰ ایک اندر سے موجود تھا، اندر سے ان کے پس منظر میں موجود تھا۔ وہ دعویٰ یہ کہ ہم چونکہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، تو اس واسطے ساری مخلوقات میں ہم ہی افضل ہیں۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بعض فرشتے یہ کہا کرتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر کوئی اور افضل مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ اس طرح کی باتیں ملائکہ میں، فرشتوں میں ہوتی رہتی تھی۔ تو چونکہ ان کے سوال میں یہ دعویٰ پنہاں تھا کہ وہ افضل ترین مخلوق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جو میں نے آدم کو سکھائی ہیں، ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی اور علم ہے نہیں سوائے ان باتوں کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ یعنی جس چیز کے سیکھنے کی صلاحیت آپ نے عطا فرما دی وہ تو بے شک ہمارے علم میں آ گئی، وہ ہم نے سیکھ لی، لیکن جس چیز کی سیکھنے کی آپ نے ہم میں صلاحیت ہی نہیں رکھی، تو وہ اگرچہ ہمارے سامنے سکھا بھی دی گئی ہو اور اس کو پڑھا بھی دیا گیا ہو، لیکن ہم
اس کو سمجھنے کے اہل نہیں ہے. تو اس واسطے ہم ان چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں یا بتائیں گے تو اور جن کو آپ نے ان کو سکھایا ہے وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کو دوہرا کر بتا سکتے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتوں نے اپنے عاجزی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم اب تم ذرا ان کو ان کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھلائے ہیں. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام سکھائے یا بتائے، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، اس کو جانتا ہوں، ان کے سارے بھید جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. یعنی ان کے سوال کے اندر جو ایک دعویٰ چھپا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس دعوے کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے اس قول میں چھپا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ افضل مخلوق سمجھتے ہو. تو یہ تمہارا دعویٰ میں جانتا ہوں اور مجھے سارے آسمان و زمین کے بھیدوں کا بھی علم ہے. تو اب تمہاری بات یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ایک نئی مخلوق میں کیوں پیدا کر رہا ہوں. خلاصہ اس جواب کا، اس عملی جواب کا یہ ہے کہ فرشتوں سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو میں نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ تمہارے اندر معصیت کا، گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہارے دلوں میں کوئی ناجائز خواہش پیدا نہیں ہوتی، تمہارے دلوں میں کبھی گناہ کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو تمہیں بنایا اس طرح کا ہو. اب میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں بھلائی